الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال في موضع آخر الدين يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر پیدا کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، نعمت ہے. لیکن انسان بنانے کے بعد بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا. اسلام جیسا پاکیزہ فطری مذہب عطا فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت عظیم الشان دولت ہے جو ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہو یا مرنے کے بعد آخرت کے اندر ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی انسان تو یہ شرط ہے کہ اس کی زندگی کے اندر دین ہو. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو آخرت میں تو کامیاب فرمائیں گے ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے. شرط کیا ہے؟ زندگی میں دین کا ہونا. دین کیسا ہونا چاہیے؟ 100% دین پر عمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز ہمیں دین کی، اسلام کی اچھی لگتی تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کوئی چیز ہمارے اوپر ذرا ہارڈ گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے تو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. ایسا دین کامیاب کرنے والا نہیں ہے. جو دین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دلانے والا ہے وہ دین ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر 100% کھڑا کر دے. جو دین دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کامیابی دلانے والا ہے وہ دین ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% کھڑا کرنے والا وہ دین. اور یہی دین تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی، دنیا ہی کے اندر اپنی رضامندی کا پروانہ دیا. ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. دونوں طرف سے رضوان یعنی رضامندی کا پروانہ ملا ہے. اس کے بعد میں صرف جنت ہی جنت ہے. تو یہ کب ملا؟ جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری مکمل زندگی دین کے اوپر تھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی 100% زندگی کو دین کے اوپر لے آئیں. کوئی ایسا فعل ہمارا نہ ہو، کوئی ایسا عمل ہم سے صادر نہ ہو جائے جو دین کے خلاف ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بہت مشکل سمجھ لیا ہے. حالانکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. حدیث ہے مختصر سی، الدین
یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دین کا جو مطلب سمجھا ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مطلب ہم صحیح طریقے سے مکمل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے جو ہے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے کاموں کو، اعمال کو، جو ہمارے افعال ہوتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ دین کا کام ہے اور یہ دنیا کا کام ہے۔ یہی تو ہوا ہے نا، کوئی انسان جو ہے جاب کر رہا ہے تو اب اس کو کیا کہتے ہیں، وہ خود کیا سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا کام کر رہا ہوں۔ کیا سمجھتا ہے؟ میں دنیاوی کام کے اندر مشغول ہوں۔ یہی اصل میں پرابلم آئی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو تقسیم ہے یہ تقسیم ہی غلط ہے، اس وجہ سے کہ انسان کا ایک ایک عمل، ایک مسلمان کا ایک ایک عمل دینی ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے وہ دین کے اوپر گزار سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ کس انداز میں کہا گیا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے عربی سمجھنے والے، جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہاں پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ یہ اصل میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی انسان کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوا بیٹھ جائے؟ صرف مسجد کے اندر وہ 24 گھنٹے مسجد ہی کے اندر لگائے، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہم ممکن اس لیے بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم صرف مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، تلاوت کرنے ہی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہی تو گڑبڑ ہے۔ صرف اسی چیز کو تو ہم نے دین سمجھا نا، اسی وجہ سے یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے اللہ کی، یعنی 24 گھنٹے والے ہمارے اعمال دین کے اوپر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دین کا مطلب بس یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، بس اس زکات وکات دے دیے، صدقہ نکال دیے اور حج وغیرہ کر لیے، روزہ رکھ لیے، بس یہی ہے دین۔ اس کے علاوہ کچھ دین ہے ہی نہیں، سب دنیا ہی دنیا ہے۔ تو ہم نے صحیح طریقے سے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین کا اصل مطلب ہے کیا؟ دیکھیے ایک حدیث پاک ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ حدیث پہلے نمبر پر ملتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر، فرنٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں نا اعمال کے اوپر، وہ فیصلوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، انسان کی نیت پر ہے۔ ثواب اگر ملتا ہے تو اس وجہ سے نہیں ملتا کہ انسان نے نیک عمل کیا، ثواب اگر ملتا ہے تو اس کی نیت کے اوپر ملتا ہے۔ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان نیک عمل کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے اس کو تو گناہ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، کیوں؟ نیت کے اندر گڑبڑ۔ وہ کسی فقیر کو 50 روپے صدقہ کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ میرے 4 دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت بڑا سخی سمجھی گئے، دوستوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ صدقہ کر رہا ہے، تو اس کا یہ 50 روپے کا صدقہ کرنا دوسروں کے دیکھنے والوں کی نظروں میں یہ ہے کہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اسی عمل کے اوپر اس کو ثواب کے بجائے کیا مل رہا ہے؟ گناہ مل رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اعمال پر، وہ کس پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں؟ نیتوں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ اب آئیے، رات میں ہم سو رہے ہیں، کوئی انسان اگر یہ نیت کر کے سو لے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھوں، یا اس سے بھی آگے یہ نیت کر لے کہ میں تہجد کے اندر اٹھ کر کے تہجد
پڑھ لوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں چونکہ میری تھکن پوری ہو جائے گی، میں فریش ہو جاؤں گا، تو پھر میں اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، ان کو پالنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ کسب معاش کے لیے نکلوں گا، روزی کمانے کے لیے نکلوں گا۔ اگر اس نیت سے کوئی انسان سوتا ہے تو جتنے گھنٹے وہ سو رہا ہے وہ پورا کا پورا عبادت کے اندر لکھا ہے، عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسان تو آرام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ جو آرام کرنا ہے اپنی تھکن کو دور کر رہا ہے اس وجہ سے تاکہ فجر میں جلدی اٹھ سکے، نماز پڑھ سکے، پھر اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے، بیوی بچوں کو پالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں پالے گا، ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو پھر ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اگر وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو جب گھر سے باہر وہ نکل رہا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت کے لیے گھر سے نکل رہا ہے۔ اب صبح سے شام تک وہ حالانکہ جاب کر رہا ہے، میکینک ہے، کوئی گاڑی ریپیئرنگ کر رہا ہے، یا کوئی ترکاری بیچنے والا ہے، وہ راستوں کے اندر گھوم گھوم کر کے ترکاری بیچ رہا ہے، کچھ بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر نیت یہ ہوگی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، میں رزق حلال کماؤں اور خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھروں، تو پھر اس کا یہ دن بھر کا کمانا بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ اب آپ لوگ سوچئے کہ اسی طرح سے ہم تمام اعمال کے اندر صبح سے شام تک کے جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، ان تمام اعمال کے اندر اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کرنے لگ جائیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہ 24 گھنٹے پورے کے پورے عبادت کے اندر لکھے جائیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم نے اصل میں سمجھا ہی نہیں ہے نا، ابھی تک تو ہم نے کیا سمجھا تھا کہ یہ تو جاب کر رہا ہے یعنی دنیا کا کام کر رہا ہے، کوئی دین کا تو کوئی اس سے تعلق ہے ہی نہیں، تو اسی لیے اسے ثواب بھی نہیں ملتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ انسان جو ہے پریشان ہو کر ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر اسی کے اندر صحیح نیت کر لے اور یہ سوچے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کام کرے، تو اسے کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوگا، اس کو دلی اطمینان حاصل ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا صحیح مطلب سمجھیں کہ اس کا دین کا صحیح مطلب کیا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کو لے کر کے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں گی تو پھر ہمارا دن اور ہماری رات ساری کی ساری عبادت کے اندر لکھی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ہو جائے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ صرف اور صرف میری عبادت کے لیے میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ تو سب انشاءاللہ اپنی نیتوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔